وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے۔ درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے چند منٹ کی گزارشات کرنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں بلبل قرآن جناب قاری عبد الرحیم کلیم حفظہ اللہ کا، جنہوں نے حکماً مجھے یہاں حاضری کی تاکید کی اور چند کلمات آپ کے سامنے رکھنے کا مجھے موقع دیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس گلشن علم کو ہمیشہ درخشاں و تابندہ رکھے۔ حضرت قاری صاحب کی محنتیں نظر آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ان کاوشوں کو، ان کے معاونین کی کاوشوں کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ چند منٹ کے اندر میں بخاری شریف پڑھنے والے طلباء سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ صرف اتنا سا فرق ہے کہ میں چند سال پہلے ان گلیوں سے گزر گیا اور آپ آج یہاں سے شاہراہ علم و عمل پہ قدم رکھ رہے ہیں، ورنہ سیکھنے اور سکھانے میں الحمدللہ آپ اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، ان کو ایک ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں، ان کی خدمت میں دست بستہ التماس کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سامعین کو بحیثیت ماں باپ کے، والدین کے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے طلباء، آج آپ جن حالات میں اپنے اس مدرسے سے سند فراغت پا کر نکل رہے ہیں، آپ کو اس بات کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ آپ پھولوں کی سیج پہ قدم نہیں رکھ رہے۔ آپ جب عملی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے کانٹوں کے ہار ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، آپ کے راستے میں بچھائے جائیں گے۔ مشکلات ہیں، کٹھنائیاں ہیں، تنگیاں ہیں، ترشیاں ہیں، معاشی تنگ دستیاں بھی آپ کے سامنے ہوں گی۔ آپ جب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو بہت سی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس راستے پہ، جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں، یہ راستہ بلال حبشی کا راستہ ہے۔ جس راستے پہ آپ چلنے جا رہے ہیں، یہ راستہ صہیب رومی کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ آج آپ جس دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، یہاں آپ کو بے شمار چیلنجز درپیش ہیں۔ فتنہ الحاد ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑا ہے۔ فتنہ رافضیت و قادیانیت آپ کے سامنے منہ کھولے کھڑا ہے۔ بڑے بڑے فتنے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے ان سے نبرت آزما ہونا ہے۔ ایک طرف کی لڑائی نہیں ہے، چمکھی لڑائی آپ نے لڑنا ہے۔ ایک طرف سے آپ کو قادیانیت کو چوکا لگائے گی، دوسری طرف سے آپ کو فتنہ الحاد کو چوکا لگائے گا۔ ایک طرف آپ کو لبرلزم کے پرچارک آپ کے سامنے رکاوٹ بنیں گے،
دوسری طرف سیکولرزم کے پجاری آپ کے سامنے رکاوٹ بنیں گے. ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے اپنی عزت کو بھی بچاتے ہوئے, اپنی جان کو بھی بچاتے ہوئے, اپنے مال کو بھی بچاتے ہوئے, اپنی صلاحیت کو بھی بچاتے ہوئے آپ نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج اسلام کی حفاظت کا بوجھ آپ کے مضبوط اور توانا کندھوں پہ آ رہا ہے. آپ درس بخاری لے کے, آپ مرکز توحید سے سند فراغت لے کے آپ عملی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. نوجوان نسل آپ کے سامنے کھڑی ہے, وہ آپ سے رہنمائی مانگتی ہے. فتنہ الہاد سے کس طرح بچنا ہے وہ آپ سے رہنمائی مانگتی ہے. فتنہ یہ سیکولرزم سے کس طرح بچنا ہے, لبرلزم سے کس طرح بچنا ہے, آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے. آپ نے ان کو بازو سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ رکھنا ہے. آپ نے ان کو پکڑ کے جنت کے راستے پہ چلانا ہے. آپ نے ان کو پکڑ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلانا ہے. اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے, آپ کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا ہے, اس لیے قرار دیا ہے کہ آپ امر بالمعروف بھی کریں, آپ نہی عن المنکر بھی کریں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے. ورنہ یاد رکھیے اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے خبردار فرمایا تھا. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگوں یاد رکھو, یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے چراغ خداوندی بجھانا چاہتے ہیں, نور خداوندی بجھانا چاہتے ہیں. اللہ تو اپنے دین کو مکمل کرے گا, اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا, لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس صف پہ کھڑے ہیں. اللہ کے دین کو بچانے میں آپ کا کردار کیا ہے. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے. اپنی زندگی کو, آپ کی زندگی کے سامنے ایک واضح لائحہ عمل ہونا چاہیے. آپ کی زندگی میں ایک صاف اور واضح راستہ ہونا چاہیے. آپ تذبذب کا شکار نہیں ہوں گے, آپ لبرلزم سیکولرزم سے متاثر نہیں ہوں گے, آپ قادیانیت رافضیت سے متاثر نہیں ہوں گے, آپ الہاد سے متاثر نہیں ہوں گے. آپ نے علل اعلان ڈٹ کر امام بخاری کی سیرت جو پڑھی ہے, امام مسلم کی پڑھی ہے, امام ترمذی کی پڑھی ہے, آپ ان ائمہ کرام کے جانشین بن کے نکل رہے ہیں. آپ کو احساس ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں ایک آج کا فتنہ میڈیا کا فتنہ بھی ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کوئی داڑھی والا بتقاضۂ بشریت کوئی کوتاہی اس سے ہو جائے, اس کی کوتاہی کو پہاڑ جتنا گناہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے آپ نے وہ کوتاہی بھی نہیں کرنی, آپ نے اپنی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں نہیں دینی. آپ دین کے ترجمان ہیں, آپ دین کا چہرہ ہیں. لوگ آپ کو دیکھ کے عمل کی طرف رغبت حاصل کریں. ایک تو میری آپ سے یہ درخواست ہے, اللہ کے لیے اپنے منصب کو, اپنے مقام کو, اپنی عزت کو, اپنے آبرو کو پہچانیے. اور آپ یاد رکھیے آپ ائمہ اسلام کے جانشین ہیں اور مستقبل میں خود آپ امام اسلام بننے جا رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سامعین سے کہنا چاہتا ہوں, آپ جو بیٹھے ہیں یقیناً آپ میں سے بڑے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے بچے ان میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا. آپ آج اپنے بیٹے کو سند فراغت لیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یقیناً آپ کا دل خوشیوں سے معمور ہوگا, خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے چھلک رہے ہوں گے. ان بچوں کی ماں اپنے گھر میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہوگی, آج میرا بیٹا مولانا بن کے آ رہا ہے, آج میرا بیٹا عالم بن کے آ رہا ہے. حضرات یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ کے گھر میں علم کا چشمہ جاری ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں علم کا پودا لگ رہا ہے. لیکن اس علم کے پودے کو جس طرح گزشتہ 6 سال آپ نے آبیاری کی ہے, آج یہ درخت بن کے قاری عبدالرحیم صاحب نے آپ کو دیا ہے, تو اس کی آبیاری پھر بھی آپ انہیں کرنی ہے. ان کو ایسا ماحول مہیا کریں, ان کو ایسا ماحول دیں کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں. ان کو ایسا ماحول دیں, ان سے کہیں. علامہ شہید رحمہ اللہ اپنے گھر میں گئے, والدہ محترمہ سے ملے, اچانک اٹھ کے کہنے لگے ماں میں جا رہا ہوں,
ماں فرمانے لگی احسان تھوڑا اپنی سپیڈ کو کم کر لو، تم اب بچوں والے ہو، بیوی والے ہو، تمہاری ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں۔ حضرت علامہ شہید نے فرمایا تھا کہ ماں اگر مجھے روکنا تھا، بیوی اور بچوں کا بتانا تھا، تو مجھے اس راستے پہ چلایا کیوں تھا؟ مجھے اس راستے پہ بٹھایا کیوں تھا؟ مجھے اس راستے پہ کھڑا کیوں کیا تھا؟ میں دین محمد کا چوکیدار بن کے کھڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بزرگوں، اے ان بچوں کے والدین، آپ نے اپنے بچوں کو اس دین کا محافظ بنایا ہے، صرف عالم نہیں بنایا، آپ نے اللہ کے دین کے چراغ کو اس کی لو کو روشن کرنے کے لیے اپنے بچوں کا تیل بنایا ہے، اپنے بچوں کو اس چراغ کی روشنی کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسی طرح دین کی طرف راغب رکھیں، اسی طرح دین پر ڈٹ جانے کا سبق دیں، اور اسی طرح کہیں بیٹے اللہ کے دین کے لیے تیری جان قربان ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تیرا وقت لگ جائے، اللہ کے دین کے لیے تیری صلاحیت لگ جائے، اللہ کے دین کے لیے تیرا وقت لگ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو تجھے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا رہے ہیں۔ جنت کے دروازوں پہ اللہ کے دین کا محافظ کھڑا ہوگا، ماں باپ کا انتظار کر رہا ہوگا، والدین کی انگلی پکڑے گا اور جنتوں میں لے جائے گا۔ حضرات، یہ دو گزارشات میں آج کی اس تقریب کی وساطت سے کرنا چاہتا تھا۔ میں دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک کو امن و امان کی اماجگاہ بنائے، اللہ اس ملک کو جو اسلام کے نام پر بنا ہے اللہ اسلام کا گہوارہ بنائے، اور اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے میری دعا ہے اللہ آپ کے ان شہزادوں کو ذریعہ بنا دے۔